السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جنات کے بارے میں کچھ معلومات بتانا چاہتا ہوں۔ کافی لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں جو اس مخلوق کا بالکل یقین بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، جبکہ جنات کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ دوستو، پہلا سوال یہ ہے، جنات کون ہے اور ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب، جنات ایک مخلوق ہے، اللہ پاک نے انہیں آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 27، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، اور پارہ 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو کے سے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کے شعلوں سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے دوستوں، حدیث ہے مسلم شریف کی، ان میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، اور یہ جنات ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس سے آگے سوال ہے، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں جن کا معنی ہے ستر، اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور سوال ہے، جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے؟ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے۔ تو دوستوں سن لیں، جنات کے وجود کا انکار کفر ہے۔ کیا جنات کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے؟ جی ہاں، جنات کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں ہے، ایک بڑا خبیث جن بولا۔ دوستو، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانتدار ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو جواب یہ ہے، جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے سوال ہے، جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ تو جواب یہ ہے،
انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ اس سے آگے سوال ہے، برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے سوال، دوستوں یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو اس سوال کے جواب میں ہیں، یہ نوٹ فرما لیں، آپ کے کام آئیں گی۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کن صورتوں اور آیات کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 آیت الکرسی، یاسین شریف، سورہ مومنون کی آخری آیات، سورہ مومن کی ابتدائی آیات، اور سورۃ البقرہ، اور سورہ آل عمران، اور سورہ اعراف، اور سورہ حشر کی آخری آیات، اور سورہ اخلاص، اور سورہ فلق، اور سورۃ الناس۔ دوستوں یہ صورتیں ہیں اور آیات ہیں جن کے ذریعے جنات کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک مکمل شفا ہے، لیکن یہ جو بتائی گئی ہیں اسپیشل جنات سے حفاظت کے لیے، ان کی پاور الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے سوال ہے، کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، اور انسانوں سے دینی علوم اور روایات حدیث حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ دینی علوم بھی حاصل کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ مل کر، جبکہ انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کلاسیں لگی ہوتی ہیں، آپ کو تو نہیں معلوم نا، لیکن ساتھ جنات بھی موجود ہوتے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز استاد صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، ہاں ان کا لیکچر وہ ضرور سن رہے ہوتے ہیں، جو کام وغیرہ ہوتا ہے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے سوال ہے، کیا جنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جی ہاں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا کی کہ انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جنا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے سوال ہے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ اس سے آگے سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ وہ ہے بیت المقدس۔ جنات کو کس دن پیدا فرمایا گیا؟ تو دوستو جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا تھا۔ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دوستو حدیث پاک میں ہے جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جنات جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 وہ جنات جو سفر کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اس سے آگے ہے، انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟
تو جواب یہ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں۔ اس سے آگے جناب سوال کیا گیا ہے کہ جنات کی خوراک کیا ہے؟ تو جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنات ہڈی پر گوشت اور گوبر میں دانے پاتے ہیں۔ اس سے آگے سوال ہوتا ہے جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ زمین کے ہموار اور چٹیل حصوں پر قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس سے آگے سوال ہوتا ہے کہ ہمزاد کون ہے؟ دوستو ہمزاد کے بارے میں نے پہلے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ ہمزاد کا چلہ وغیرہ کرنے کے لیے، اس کو تابعہ کرنے کے لیے، اس سے کام لینے کے لیے ہمزاد کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتائی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں جا کر ہمزاد کا ایک مکمل چیپٹر موجود ہے۔ تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمزاد کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمزاد شیاطین کی ایک قسم ہے۔ یہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور متعلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزاد کے، کیونکہ وہ صحبت اقدس کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ نہیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمزاد ہے وہ صرف صحبت کی برکت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستو اس سے آگے سوال آتا ہے کہ جنات میں سب سے خطرناک جن کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے خطرناک جن عفریت ہے۔ دوستو یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے عفریت، یہ کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ جنگلات میں رہتا ہے۔ عموماً کچھ مسافروں کو بھی دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوستو اس جن کا جتنا بھی کوئی چلہ کر لے، یہ جن عفریت جو ہے یہ کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ جنات کے بارے میں انفارمیشن جو آپ کو بتائی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔